السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما مدبرا سمیعا بصیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ بعدہ درود و سلام ہو آقائے نامدار مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پیارے بھائیوں، دوستو، آج کے اس درس میں آنے والے مبارک ماہ یعنی رمضان المبارک کے تعلق سے چند باتیں ہوں گی۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کے درس کا موضوع ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ رمضان کی آمد ہے، ہر چہرہ پرمسرت ہے، خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چہرے سے خوشیاں جھلک رہی ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایک مبارک ماہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں کو ملنے جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آتا ہے اور وہ مہمان خاص ہو تو ہم لوگ اس کی بھرپور تیاری کرتے ہیں، اس کے حساب سے گھر کی تیاری ہوتی ہے، بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، بڑے بھی بڑے شاداں اور فرحاں رہتے ہیں، بڑے بھی بڑے خوش نظر آتے ہیں، اور جتنی طرح کی ہو سکتی ہے تیاری کرتے ہیں ہم۔ لیکن جب سب سے بڑا مہمان وہ جب آئے یعنی رمضان کا مہینہ، تو اس کے لیے ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے اور کیسی تیاری کرنا چاہیے۔ رمضان کے استقبال میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اس کی عظمت کا احساس کریں۔ یہ مہینہ بے حد عظیم ہے، اور یہ عظیم ہے، اس کا احساس ہمیں کرنا ہے اس بات کو لے کر کے کہ جب یہ اتنا عظیم ہے تو ہم اس مہینے کی تیاری کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ یہ مہینہ جب ہمیں ملے اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کی خوشیاں حاصل کر لیں، جنت پانے کی پوری کوشش کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کر لیں۔ یہ عظمت والے مہینے کا حق ہے، اور اس کے عظمت کا احساس ہے کہ ہم یہ جانیں، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جہنم سے آزادی ہوتی ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، بندوں کی بخشش ہوتی ہے، بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوتے ہیں، اور بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بڑھ کر کے دیتا ہے۔ یعنی یہ ماہ کتنا عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس کو بابرکت رات لیلۃ القدر میں جو عظمت والی رات ہے اس میں ہم نے اس کو نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تو یہ اس کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گنوائے۔ پھر آئے ہم نعمت کی طرف، اس نعمت کا ہم احساس کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ گنہگار اپنے گناہوں سے معافی چاہ لیں، یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرے،
اور اس نعمت کی ناقدری نہ کرے، ناشکری نہ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اس میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، ہم اس میں بڑھاتے جائیں گے، اور اگر ناشکرہ بنو گے تو پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ رمضان کا مہینہ جو بہت جلد آنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی احساس کرنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس ماہ کے عظمت کا احساس کر لینے کے بعد، اس کی نعمت کا احساس کر لینے کے بعد، اس نعمت کا احساس کر لینے کے بعد اب انابت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانا، اللہ ہی کا ہو جانا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے سارے جتن کر لینا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے سارے طریقے اختیار کر لینا، ہمیں یہ کرنا ہے، یعنی اللہ کا ہو جانا ہے۔ ہمیں ہماری زندگی جو عام دنوں میں غفلت کے اندر گزری اور جو احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، جو نیکی ہمیں کرنا چاہیے، جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو ہمیں اعمال کرنا چاہیے، اگر ہم اس سے پیچھے ہو گئے، اس سے ہم غافل رہ گئے، تو اس غفلت کو ابھی ہم ختم کرنا ہے، اور اس مہینے میں ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایسے شخص پر لعنت ہو جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لی۔ تو یہ ہے یہ تین چیز۔ اسی طریقے سے اپنے گناہوں سے دور ہو جانا، اپنے گناہوں سے دور ہو جانا، اپنے گناہوں سے رک جانا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، جس گناہ میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس سے دوری اختیار کر لینا، اور خلوص اور للہیت کے ساتھ یہ کام کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بھلائی کے حکم کو عام کر دینا، بھلائی کے حکم کو عام کرنا یا بھلی باتوں کی طرف سبقت کرنا، بھلی باتوں کی طرف دوڑ پڑنا، بھلی باتوں کی طرف چل پڑنا۔ درس کے شروع میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ یہ روزہ خاص ہے اہل ایمان کے لیے، یہ روزہ خاص ہے ایمان والوں کے لیے، اور یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیب کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ متقی بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں بالکل بھر سا جائے۔ اور جب بندہ تقوی اختیار کر لے، جب بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے، تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تم دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ دوڑو، سبقت کرو، پیچھے نہ رہ جانا۔ یہ متقیوں کی صفت نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ جائیں، تقوی شعار کی یہ صفت ہے کہ وہ دوڑے اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور جس کی عرض، جس کے عروج، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تقوی ہمیں اختیار کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں رہو، جس جگہ بھی رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ یعنی ہم دوستوں میں ہیں، ہم رشتہ داروں میں ہیں، ہم تنہا ہیں،
ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے گھر سے باہر ہیں، ہم بازار میں ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم ڈرتے رہیں۔ ہم تجارت کر رہے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین سے ڈریں، ہم کوئی معاملات کر رہے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین سے ڈریں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ڈریں، ہم کسی سے کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ یعنی ہماری زندگی سے جو کچھ بھی جڑا ہوا ہے، ہر معاملے میں ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اور جب ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ تقوی یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے، اور یہ جو رمضان کے مہینے کی عظمت ہے اور جو یہ نعمت ہے اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، اس سے فائدہ بھی اہل ایمان ہی اٹھاتے، ورنہ دوسروں کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو احساس نہیں اس بات کا، مہینہ آیا چلا گیا، اس کو احساس ہی نہیں کیا آیا کیا چلا گیا۔ لیکن اہل ایمان اس کے انتظار میں سال بھر سے لگے رہتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ کچھ جو ہم 11 مہینے میں حاصل نہیں کر سکتے، ہم اس مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں، وہ کچھ جو 11 مہینے میں ہم پا نہیں سکتے اس مہینے میں ہم پا سکتے ہیں، وہ سارا سب کچھ جو ہماری چاہت ہے، جو ہم چاہتے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں پاتا، ہم اس مہینے میں اس کو پا سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی تمنا، اس کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم اس مہینے کو پالیں اور اس میں ہم عبادت کر لیں، ہم اس میں عبادت کر لیں۔ اس مہینے سے جڑی ہوئی ایک چیز جو ہے یا ایک شے ہے، اور وہ ہے کتاب قرآن مقدس، قرآن۔ اور حیرت جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن بابرکت کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن بابرکت ہے، جس نبی پہ نازل ہوا وہ بابرکت ہو گئے، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بابرکت، جس رات میں نازل ہوا وہ رات بابرکت، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر بابرکت، اور جو اس سے فائدہ اٹھا لے، جو اس کی تلاوت کرے، جو اس کو پڑھے، جو اس کے معنی مفہوم کو سمجھے، جو اس پر عمل کرے، وہ لوگ بابرکت، وہ لوگ بابرکت۔ تو ہمیں اپنی عادت یہ بنانی ہے کہ ہمیں قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنا ہے، اس مہینے میں بھی اور اس مہینے کے بعد بھی، اس مہینے کے بعد بھی، اور پہلے سے ہم تیاری کریں کہ ہم اس بار قرآن کو ہم پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو تلاش کریں گے قرآن میں کہ ہم کہاں ہیں۔ اہل اسلاف ہمارے اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرتے تھے۔ تو اس مہینے کا ہم استقبال کیسے کریں؟ اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے، اس کی ناقدری نہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے ہم قریبی ہو جائیں، اللہ رب العالمین کو ہم خوش کر لیں، اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر لیں، ہم اللہ رب العالمین کے ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے رک جائیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اور پھر بھلائی کے کام میں ہم سبقت کریں، بھلائی کے کام میں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، ہم صدقہ و خیرات کریں، ہم روزہ رکھیں، ہم نماز پڑھیں، غریبوں کی اس میں دیکھ ریکھ کریں، اپنے تکبر کو مٹا لیں، آپس کی انات، آپس کی دشمنی، ان چیزوں کو ختم کر لیں، کبر سے اپنے دل کو پاک کر لیں، ایسا سینہ بنا لیں جس کے اندر کینہ نہ ہو۔ یہ بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ لیکن ایک آخری بات کا جو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بہت سارے بھائی، بہت ساری مائیں، بہت ساری بہنیں جو کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ یہ کرتی ہیں کہ اس کے استقبال کے لیے 1 دن 2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، شریعت نے روکا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ شک والے دن میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہوتا کیا ہے کہ سوچتے یہ ہیں کہ آج 29 کا ہے، بادل آ گیا، پتہ نہیں چاند نکل گیا ہوگا، تو تبھی سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خلاف شرع کام ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یعنی اس کے استقبال میں ہم وہ کام کریں جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اپنے آپ کو پوری طریقے سے تیار کریں، اور بالکل تیاری ایسی کریں کہ اللہ بس رمضان کا مہینہ تو ہمیں نصیب کر، اور دعا بھی کریں اللہ سے کہ اللہ تو اپنی توفیق سے ہمیں یہ مہینہ نصیب کر۔ اس لیے کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جو تھے اب چلے گئے، ان کو یہ نصیب نہیں ہونا، اور جن کو یہ نصیب ہو گیا نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہم شکر گزار بنیں، اگر ناشکری کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس مہینے کا اچھی طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روزے کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت، پھر اس کے بعد صدقہ خیرات، اسی طریقے
तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए, और इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करते हुए जन्नत को हासिल करने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के सर से भी महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की नेमत को पाने के लिए अच्छी सेहत भी हम तमाम भाइयों को अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तेरी तौफीक के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तू अपनी तौफीक से ये तमाम चीज़ें हमें अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।